آج ندا فاضلے کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. آپ نے سنی ہوگی ضرور، بہت مشہور، بہت پرانی سی غزل ہے کہ اس کے دشمن ہیں بہت، آدمی اچھا ہوگا. اس کے دشمن ہیں بہت، آدمی اچھا ہوگا، وہ بھی میری ہی طرح شہر میں تنہا ہوگا. بھئی جس سے آپ اگر بہت زیادہ سچ بولنے والے ہوں، بہت زیادہ لوگوں کا عیب بتا دینے والے ہوں، بہت زیادہ لوگوں سے، چاپلوس قسم کے لوگوں سے آپ نہیں ملتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کو مینوپولیشن نہیں آتا، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کہیں سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یقیناً آپ کے دشمن بہت سارے ہوں گے شہر میں، اور دشمنی اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ پورے شہر کے ہونے کے باوجود بھی آپ بالکل تنہا ہو کے رہ جائیں گے، ٹھیک میری طرح. اس کے دشمن ہیں بہت، آدمی اچھا ہوگا. وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کے اتنے سارے دشمن ہو گئے ہیں، وہ بھی میری طرح شہر میں تنہا ہوگا. میری طرح وہ بھی شہر میں، جیسے میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں اپنے اصول کے بنا پر، اپنی سچائی کے بنا پر، اپنی نیکیوں کے بنا پر، میں جس طرح اکیلا ہو گیا ہوں نا، وہ بھی شہر میں میری طرح یقیناً اکیلا ہوگا. اتنا سچ بول کے ہونٹوں کا تبسم نہ بجھے، روشنی ختم نہ کر آگے اندھیرا ہوگا. یہ سچ بولنا ضروری ہے، سچ بول دینا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ سچ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے. اگر آپ نے بالکل پھٹے ڈھول کی طرح سب کے منہ پر سچ بولنا شروع کر دیا نا، تو پھر یقیناً آپ سب کو دشمن بنا بیٹھیں گے، اور پھر جیسا پہلا شعر ہے کہ اس کے دشمن ہیں بہت، وہی عالم ہو جائے گا، بالکل تنہا ہو کے رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہوگی کہ جب سچائی جو ہوتی ہے وہ تلخی لی ہوتی، سچائی بڑی تلخ ہوتی. آپ اس قدر اگر سچائی اگلنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی زبان بھی تلخ ہو جائے گی، آپ کے ہونٹ بھی تلخ ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ ہونٹوں کا تبسم جو ہے وہ بجھ جائے گا. جو مسکراہٹ میں جو ایک خاص کشش ہوتی ہے لوگوں کی، وہ نہ وہ مسکراہٹ بچے گی نہ اس کی کشش بچے گی. تو ہونٹوں کا تبسم اگر تمہارا بجھ گیا نا، اتنا سچ بولتے بولتے، اتنا سچ بول کے ہونٹوں کا تبسم نہ بجھے، روشنی ختم نہ کر آگے اندھیرا ہوگا. یہ مسکرانے کی جو روشنی ہے نا، اس کو ختم مت کر، ابھی زندگی پڑی ہے، آگے بہت اندھیرے آئیں گے، بہت اونچے نیچے راستے آئیں گے، بہت ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. وہاں یہ روشنی کام آئے گی. یہ مسکرانے کی عادت جو ہے نا تمہارے ہونٹوں کی، یہ وہاں کام آئے گی جب بڑی سے بڑی مشکلوں کو ہلکا سا مسکرا کر کے بھی اسے تم ٹال سکتے ہو یا اسے ہلکا کر سکتے ہو. تو یہی روشنی اگر تمہاری بجھ گئی تو آگے اتنا گھپ اندھیرا آئے گا نا، نہیں چل پاؤ گے. اس لیے سچ بولتے وقت تھوڑا سا اس کا میزر ویج میں اس کو سچ بولا کرو. کتنا بولنا ہے، کس کے آگے بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے، یہ دھیان رہے. باقی سچ بولنا ضروری ہے. اتنا سچ بول کے ہونٹوں کا تبسم نہ بجھے، روشنی ختم نہ کر آگے اندھیرا ہوگا. پیاس جس نہر سے ٹکرائی وہ بنجر نکلی، جس کو پیچھے کہیں چھوڑ آئے وہ دریا ہوگا. کئی موقع آپ کی زندگی میں آتے ہوں گے جب آپ کے سامنے کئی آپشنس ہوتے ہوں گے کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، اتنے سارے. ان میں سے آپ پہ جو بہتر لگتا ہے وہ آپ راستہ چن لیتے ہو کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، میں اس پہ چلتا ہوں. آج جب اس راستے پہ آگے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ صاحب جس کو آپ سب سے اچھا آپشن سمجھ رہے تھے وہ ویسا نہیں ہے. جسے آپ نہر سمجھ رہے تھے وہ سوکھی ہوئی نہر ہے، وہ اس میں پانی نہیں، وہ بنجر ہے، وہ وہاں پیاس نہیں بجھنے والی. اب جن آپشنس کو آپ چھوڑ کر کے آئے تھے وہ وقت گزر گیا. اب وہاں جا کر یہ خیال آئے گا ہم جسے پیچھے چھوڑ کر آئے نا وہی دریا ہوگا. یہ ہم نے غلط چن لیا، یہ ہم نے غلط فیصلہ کر لیا، یہ ہم نے غلط شخص سے شادی کر لی، یا ہم نے کوئی غلط کاروبار کر لیا. کچھ اس طرح کہ اتنے سارے آپشنس تھے ہمارے پاس، ان میں سے جس کو ہم نے چنا نا وہ تو بنجر نکلی. اس کا مطلب میرا فیصلہ غلط تھا. میرا فیصلہ وہ صحیح ہوتا جس سے ہم چھوڑ آئے تھے. تو یہ پچھتاوے کا احساس ہمیشہ رہتا زندگی میں. جس کو پیچھے کہیں چھوڑ آئے وہ دریا ہوگا. حالانکہ اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ دریا ہی تھا یا وہ بھی بنجر یا وہ بھی صحرا ہی تھا، پتہ نہیں ہے. چونکہ آپ نے اسے چنا نہیں ہے، چن لیتے تو معلوم ہو جاتا. پیاس جس نہر سے ٹکرائی وہ بنجر نکلی، جس کو پیچھے کہیں چھوڑا ہے وہ دریا ہوگا. میرے بارے میں کوئی رائے تو ہوگی اس کی، اس نے بھی مجھ کو کبھی توڑ کے دیکھا ہوگا. میرے بارے میں اس شخص نے کوئی رائے تو ضرور قائم کی ہوگی. وہ میرے ساتھ رہا، ہمارا ہمدم رہا، ہمیں دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہ مجھے توڑ کے چلا گیا. توڑ کے مطلب دل توڑ کے وہ گیا. تو مجھے جب توڑ کے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے بارے میں کوئی تو رائے اس نے قائم کی ہوگی. میرے سارے جتنے بھی عیب و ہنر جتنے تھے وہ اس سے واقف ہو گیا ہوگا. تو میرے بارے میں کوئی رائے تو اس نے قائم کی ہوگی نا. میرے بارے میں کوئی رائے تو ہوگی اس کی، اس نے بھی مجھ کو کبھی توڑ کے دیکھا ہوگا. ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو گے اکیلا ہوگا.
یہ آپ محفل میں دیکھتے ہو نا، بہت سارے لوگ گروپ بنا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہے بانٹے جا رہے ہیں، اور ہنسی مذاق اور لطیفوں کا دور چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ محفل آ رہا ہے، یہ سارا کچھ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ پر بالکل تنہا ہے، اور اس تنہائی میں اسے ایک محفل بھی گھیرے ہوئے ہے، یادوں کی، دوستوں کی، یہ جس نے اس نے دل دکھایا اس کی، وہ ایک اکیلا شخص بھی کہیں محفل لیے ہوئے ہے۔ تو ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جب کوئی ایک شخص شریک ہوتا تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک پوری محفل ہوتی ہے۔ ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو گے اکیلا ہوگا، بھئی ٹھیک ہے جام سے جام ٹکرائے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہے ہیں، لیکن جب اسے قریب سے دیکھو گے نا، جب اس سے پرکھو گے نا، تو دیکھو گے وہ کس قدر تنہا ہے، وہ بھی تنہا ہے تمہاری طرح، جس کو بھی پاس سے دیکھو گے اکیلا ہوگا۔ ندا فاضلی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔